قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اور حافظہ کمزور ہونے میں جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یادداشت میں کمزوری آتی ہے، اس میں بد نگاہی ہے۔ جی ہاں، بد نگاہی یہ حافظے کو کمزور کرنے کا بڑا سبب ہے۔ حرام دیکھنا۔ منقول ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے، قرآن پاک پڑھاتے بھی تھے، مگر ایک بار آنکھوں کا گناہ کیا انہوں نے، آنکھوں سے حرام دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کو پورا قرآن ہی بھلا دیا گیا۔ بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں سے اور صحیفوں سے محو یعنی غائب کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئے گی جس میں لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے تمام مومنین انتقال کر جائیں گے، پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو نہ سچی بات کریں گے نہ اس کو عام کریں گے، بدکاری تو ایسے کریں گے جیسے گدھے اور جانور یہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ 120 سال تک اسی حالت میں رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ پر ایک ایسی رات آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی کے دل میں نہ ہوگا، وہ سب تمام دلوں سے محو یعنی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ جو قرآن حفظ کرتے ہیں پھر اس کا دور نہیں کرتے، نہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہولناک عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ بھی میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی قرآن یاد کرنے، اس سے محبت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو دل میں بسانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی قدر کر لیجئے ناظرین، ایک وقت آئے گا جب یہ اٹھا لیا جائے گا۔ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے قرآن سے دوستی کی ہوگی، خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے قرآن روز پڑھنے کی عادت ڈالی ہوگی۔